نحمده ونصلي على رسوله الكريم آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے عقیدت مندوں تے عزیزوں، اج 26واں عرس سالانہ جو ہمیشہ تو چلا ہوتا وہ آغاز ہو رہا ہے۔ 8 فروری حضور دے وصال پاک دی تاریخ ہے، چونکہ حضرت دی نظر عنایت دے نال بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضوری فقیر جو میسر ہوندی ہے، سب میرے شیخ کامل دی نگاہ کرم۔ میں اج بڑی مسرت دے نال اظہار کرنا، بڑی خوشی نال اور سچے دل نال جو میرے زبان اتے نے سوئی میرے دل وچ ہے، جو میں سارے سامنے بات کرنا۔ مینوں اج بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات دی کہ تقریر سعید گو کافی دوست حصہ نہیں لے سکے، مگر بڑی پرذوق اور ثنا خان و قصائد خان حضرات نے جو بیان کیتا ہے، بڑے پر محبت اور خلوص کا اظہار کیتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں صحیح معنی دے اندر بزرگان دین دا مقلد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کامل عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ خلاف رسول سرکار مہر محمد صوبہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلندر اعظم بھی اگر میں کوئی واقعات ایسے بیان کراں جہے حضور دے عشق دے نال تعلق رکھتے ہیں تو میری زبان قاصر۔ صرف میں عرض کر دینا کہ حضور جس وقت حج بیت اللہ تے تشریف لے گئے، اس وقت شریف مکہ دا زمانہ سی اور رستے کے اندر بے انتہا ڈاکے زنیاں، مال کٹائی، جانوں ختم کر دینا، پیسے لٹ لینے، اے بالکل صحیح معنی دے اندر اس ویلے عام بات سی۔ اور کسی نو مدینہ طیبہ جان دی اجازت بھی نہیں سی ملتی، جس نو اجازت ملتی سی ماں اس شرط ہوتے کہ تسی اپنی حفاظت خود کرو، ساڈے پاس تہاڈی حفاظت دے انتظام نہیں۔ راویہ نے بیان کردہ بڑے بڑے اچھے لوگاں نے جو بیان کیتا ہے حضور کی موجودگی کے اندر، وہ میں سامنے اگر میں آپ نے بیان کرنا۔ میرے برادر طریقت دیر محمد صاحب اس وقت موجود نے، جہے میرے ہمراہی تے میرے نال حضرت دی مجلس مبارک دے اندر جمعہ شریف نو ہلکے شریف جانے ہوندے سن، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اس واقعہ کا پتہ۔ جس وقت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد کے حج تو فارغ ہوئے تو آپ مدینہ طیبہ دے واسطے اجازت منگی تو حکم یہ ہویا کہ اسی حفاظت نہیں کر سکتے، تسی حفاظت خود اختیاری دے ذمے تے جانا تے بے شک جاؤ۔ حضرت قبلہ نے منظور فرمایا۔ حضرت قبلہ میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ ساتھی مدینہ طیبہ دے رستے دے راہی پائے، جاندے جاندے ایک مقام آیا، پہاڑی دا کولا سی تو اتنے بدو سن جڑے وہ بھی اپنے بیٹھے ہوئے سن، انہوں نے بندوقاں کھچ رہی، انہوں نے اشارہ کیا۔ حضرت چونکہ بڑے جید عالم سن عربی نے، حضور نے انہوں نے گفتگو کی تھی۔ گفتگو ایسی سی کہ انہوں بدوؤں دے دل، راہزناں دے ڈاکوؤں دے دل جس طرح وہ کچھ اثر قبول کر گئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا جو تمہاری مرضی کر لو، مگر بھائی 2 رکعتہ نماز نفل ادا کر لو۔ آپ نے تیمم کیتا یا وضو کیتا ہے متعلق مجھے کوئی پتہ نہیں، آپ نے 2 رکعت نماز جی نفل ادا کر کے تے مدینہ طیبہ منہ مبارک کر کے تے قصیدہ پڑھنا شروع کر۔ آپ دی زبان مبارک وچوں جس وقت شعر نکلیا، یا کرم الخلق مالی من نلوذ بہی، یا کرم الخلق مالی من نلوذ بہی، سواک عند حلول الحادث الاممی۔ تے بدو سن چکے عربی زبان دے ماہر اور قصیدہ بردہ دے مصنف ابو سیری رحمۃ اللہ علیہ دی عرب دے سن، جس وقت شعر سنیا دل تے اوتے ایسی چوٹ لگی کہ تڑپن لگ پے، وجدانی صورت اختیار کر گئے۔ انہوں نے نہ اپنے تلوار دی ہوش رہ گئی، نہ اپنے خنجر دی ہوش رہ گئی، وہ تو دیوانہ وا رقص کرنے لگ پے۔ بعد
تھوڑے عرصے دے جس وقت انہوں نے ہوش آئی تو انہوں نے دست عرض کی تھی حضور اسی تو آپ بھی مہمانی کرنی. ایک دمبا لے آیا ذبح کیتا پکایا حضرت نے کھلایا اپنی مائیت کے اندر مدینہ طیبہ جا کے چھڑ کے آئے اتوں لے کے اس جگہ دے حضرت نے کہا حضور ہن اسی اتوں تک ہی رہ سکتے اگے جا کے. یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر انسان مصیبت تو ڈر جائے جان جاندی ہے اس تو ڈر جائے جان تو عشق صادق کی دلیل نہیں. حضرت نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی اپنے پیسے کی پرواہ نہیں کی تھی اپنے دوستوں کی پرواہ نہیں کی تھی مگر جمال یاد دکھا تو ہر چیز قربان کر کے تہیا کر لیا. مگر حضور نے وہ نظر کرام کر فرمائی کہ آپ ہی محافظ بن کے وہ نظر مار. پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ حضور دی تباہ کامل دا یہ ہے کہ میں اللہ دی قسم کھا کے آنا یہ میرا پیر بھائی ہے میسا بھی موجود نے اینو اٹھا کے قسم کھوا کے پوچھو کبھی میں یا اس نے حضرت قبلہ میں صاحب رحمۃ اللہ ذات نو کوئی بات یا کوئی وقت یا کوئی قدم اٹھانے میں خرابی دیکھا ہرگز نہیں. کیوں نہیں؟ آپ نے کھانا کھانا ہے تو مطابق سنت جوتا پہننا ہے تو مطابق سنت گفتگو کرنی ہے مطابق سنت ادب کا لحاظ ہر مجلس نہ رکھنا ہے مریدین دے نال اگر کوئی واسطہ رکھنا ہے تو مطابق شریعت کے خلاف حضرت نے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا. تہجد آپ کی زبان میں اشار مبارک ہے کہ جس دن دا میں متضادہ پلہ پھڑ لیا ہے رات میری ہے میں رات دا. عربی کا قول ہے آنا پھر لیلے آنا پھر جو پھر لیلے پھر جو پھر. میں رات کی تاریکی تے رات میرے بچے حضرت قبلہ میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی ایک بڑی وڈی گویا کہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے تہجد جی اسی فرمان سن کہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غلامی کے بعد آؤں دے بیمار ہوا خوش ہوا تہجد نہیں گئی وضو نہیں کر سکے آپ نے تیمم کر کے تہجد پڑھ لی. اور یہ وجہ ہے کہ حضرت جن غلام نے انہیں چرمک ہے تہجد دی پاوے اٹھ بھی پڑھ لیں تو پاوے روز پڑھ لیں. موجودہ وقت ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جڑے اس اپنی ضعیفی دے وچ بھی تہجد جڑی ادا نہیں کرتے. پھر حضرت نے علم دی ایک بات سن لو. ایک شخص آیا جس طرح ان کی آج اے صاحبان تشریف فرما نے اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ طیبہ دی حاجت مستفید فرمائے کہ ظاہری باطنی جڑی بیماریاں اللہ جنہوں نے اسی بھی نہیں دیکھ سکتے اللہ دوسرا مسنوی شریف حضرت بڑا سنت فارسی اتنی عالم سن کہ شاید بلکہ اتوں تک کہ حضرت قطب الوقت مولانا جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے میں خود مسنوی کا درس دے دیا سنیا ہے. آپ نے فرمایا لاہور میں نے ایک شخص دیکھا ہے جو مسنوی کو سمجھ سکتا ہے مگر میری سمجھ میں اور کوئی ایسا شخص نہیں آیا. مولانا شمس الدین صاحب سن انہوں نے پوچھا حضور کون؟ فرمایا یہاں ایک میں صاحب ہے جن کا نام محمد صوبہ مسنوی کو وہ سمجھ. دیکھو شخص نے شعر پڑھے آپ کا بیٹا یہ شعر یوں نہیں یوں ہے. اس نے کیا حضور اس سے تو ایک کتاب لکھی ہے باقی کچھ پڑھے لکھے آدمی سن انہوں نے کہا حضور جو پڑھ رہے ہیں مسنوی بچے ہوئے آپ کی طبیعت اتنے کوئی خفقی چھا گئی. آپ نے فرمایا بند کر دو. پھر جو صحیح طبیعت خراب ہے دعا فرمائی سب اجازت دیتی. اس نے کیا تو اگلے جمعے آنا ہے باقی سب دوستوں نے کیا کہ لگا بھائی تسی اس پابندی دے نال جمعے تے ہلکے شریف تے آ جانا بس ذوق رونق ہو جائے گی. میں اس جمعے تے ایک شخص موجود ہے بیٹھا ہے اٹھ کے دسو جی مت آخو ایویں عمر کر رہا اے میرا پیر بھائی اے موجود ہے اسی چلے گئے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے مکان پہ کچھ عرصے کے بعد تشریف لے آئے نے آپ بیٹھ گئے نے اس طرح آپ قیام گاہ پہ اچانک اساں دیکھا کہ باہر رون کی آواز بھی آتی ہے ایک ہی گل ہے اج بڑا رونا سنا کی ویکھیا وہ شخص جڑا مسنوی پڑھدا سی
وہ اندر آ کے حضرت کے قدموں ڈر کے ڈر آپ نے نماز شام بھی پڑھ کے فارغ ہو گئے. حلقہ شریف شروع ہوا اور یہ آقا حضور میں پڑھنے سے پہلے ایک عرض کرنی ہے اگر میں نے اجازت ہوتا. آپ نے فرمایا بس. کہنے لگا جی میں نماز اصل دی پڑھ کے تو سو گیا تو بیوی نے کیا کہ میں نے اٹھائی نہ میں آج رات جاگنا ہے تو میں کچھ دیر آرام کر. بیوی میری نے میرے اٹھایا ہے کہ نماز جیڑی ہے قضا ہو چلی ہوں کہ تو اتنے بھی جانا اٹھ پڑ. میں اس نے اٹھیا تو بیوی نقصی ہویا کہ تو میری وہ خواب جڑی سی جڑی میرے پھر زندگی تو نصیب نہیں ہونی وہ جڑی سی میری ادھوری رکھ دی. میری خواب جناب یہ سی کہ میں جا رہا ہوں ایک جنگل میں اسے بڑے بڑے شامیانے بہترین لگے ہوئے ہیں اور خلق جوگ در جوگ جا رہی ہے. میں پوچھا اتنے اج کی ہے انہوں نے کہا اتنے اج حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا دربار لگنا ہے انہوں نے وہ تشریف لیا رہے ہیں. میں بھی اس پاس روان ہویا. میں کی دیکھ رہا کہ ایک تخت ہے وہ ایک بڑا مشرہ ضعیف العمر بڑا خوبصورت سفید لباس کے اندر اس تخت پہ ایک جلوہ گر شخص اور وہ سجے پاسے حضور بیٹھے. میں جس نے دیکھا کہ میں صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ میرے دل دے ہوتے کہ جوش پیدا ہویا. میں اگے گیا میں نے وہ لوکاں پھڑ کے بٹھا لیا اگے جان کی اجازت نہیں. مولانا جلال الدین رومی آپ نے اس دربار میں فرما دینے اس کو اگے آن دیو. فرمایا جیڑا تو شعر میرا اے پڑھنا ہے اے شعر میرا نہیں اے ملاوٹ مارا ہے اگر صحیح کرنے تو میرے دوست کر سکتے. جناب یہ نہ چلو میری بیوی نے اٹھا دیتا. میں یہ خواب دیکھیے حضرت نے فرمایا اگر تو دیکھیے تو مبارک. حضرت یہ شخصیت سی دیکھو آج موجودہ وقت ہوتے کسی ناف خان کہہ دیئے نا وہ غصہ کرتا ہے مگر وہ شخص کا خاموش رہ جانا وہ دی زندگی سوار گیا. میں اپنا واقعہ دسنا حضرت میاں شیر محمد صاحب ولی کامل جنہی تصدیق میرے شیخ کامل خناف رسول اور کلندر اعظم نے فرما دیتی. میں سرپور شریف پہنچ گیا. میرا اپنا بڑا بچپن دا گویا کہ زمانہ سی ادو میں کدوری پر رسال بھی میں پہنچ گیا. میرا لباس یہ ہو جاسی جہاں میں بیان کرنا بھی سمجھنا کہ ایک بغیر مزاق دی اور کوئی چیز نہیں ہوگی. میرے سر تے بوس کی دی پگ سی سپن دا کرتا سی ریشم اور پیرے میری پوچھ والی جوتی سی ہتھا میرے تے ٹپنے والی منجی لگی سی داڑھی میری منی پان میں کھادا ہوا سی بورڈ سونے میں بٹن لایا سن. یعنی وہ میری چیزاں سن جڑیاں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دے نظر اچ بڑیاں بریاں سن. میں چلا گیا اگے لنگر دا وقت سی بالکل آدمی پار دی پار بنا کے بیٹھے. میں اتنے جا کے جتی رکھ لی نہیں بہ گیا. حکمت پروردگار عالمین دی کہ تمام دو شخص سن تے میں جتھے بیٹھا کلا تن تنہا میرا بندہ ہی کوئی. حاجی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ جی حضرت صاحب دے بڑے پیارے مرید سن اس تشریف لے آئے. میں نے کہنے لگا بیٹا تو چلا جا میاں صاحب جس کون گے رحمت اللہ علیہ کہو اس وقت تینوں کر دیں گے تو بہتر پتر تو باہر جاؤ تو چلا جا. میرے دل چ اس لیے خیال گزریا کہ میں نے کر دیں گے تو میرا کی بگڑ جا کر میرے پیر میرا ہے میں وہ مرید ہوں میں نے کی فرق لگا پہن. میں اللہ کی قسم انہیں دیکھا کہ میاں صاحب میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ولی کامل آپ نے حجرے جو تشریف فرما نے ایک چادر ہے آپ کا درمیانہ قد میں ہو شکل شمار بھی ایک کمبل ماری ہے تشریف لے آئے. اس پاس چلے چلتے گلا پتہ نہیں کی کرتے آئے نے تو میرے تک آ گئے. کہنے لگے بھائی بچہ تو کلا بیٹھا ہے میں نے نہیں پوچھا تیرا لباس کی ہے تیری داڑھی منی ہے تیرا یہ ہے وہ کچھ نہیں. میرے کو چندے پکے ہوئے نے بڑے مٹی کے پیالے نے انہوں نے سالن پایا اسی بیٹھے ہیں. کہنے لگا اچھا بھائی سنت ہے مل کے کھانا ہے. آپ ایک ملکی تماول اس توڑ کے سالن نے لا کے منہ پا لیے. کیا میاں تمہیں کون کچھ کبھی تھی وہ لاؤ دسو دے. میری دل میں میرے دل سے چوٹ لگی. میں دو چار لقمے کھادے میں نہ اجازت نہیں نہ گل نہ کو بات. میں فوری طور دیتے اس دروازے نکل کے اڈے تے پہنچ گیا. اڈے تے دو آدمی جا رہے ہیں
انہوں نے کہا سانوں ایک سواری چاہیے، وہ کہا سن دو سارا بڑا ضروری کام ہے، انہوں نے کہا اسی نہیں جانا کہ سواری چاہیے، میں نے کہا تو مجھے کتنے جانا ہے، میں کہا لاہور جانا، میں کہا جا میرے بارے میں سراج چاک اتریا بھج کے میں جلدی آیا تو جمعہ مسجد وزیر خان ہو چکا سی، حضرت مولانا حضرت قطب الاقطاب اپنی اس مسجد جمعہ پڑھانے سر سید محمد رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں کی دیکھنا آج چلے میں پوڑیاں کو پہنچا حضرت قبلہ مہر صاحب رحمۃ اللہ پہ تشریف لے آ رہے ہیں، ہاتھ میں جوتی پھڑی ہوئی ہے، ایسے رکھ کے رومال منہ پایا ہے تو مسکراہٹ بھی مسکراہٹ۔ جس وقت تشریف لے آئے نے تو میرے کچھ دن سلام، میں کہا میں سلام کیتا ہے، ہاتھوں نے بوسہ دیتا ہے، فرمان دے میاں تیری کون اس کے تو شیران جی ملاقاتہ کرتے ہیں۔ اوتھے گیا تے حضور دا نام ایتھے آیا تے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ۔ ہوں میں حضرت پیچھے پیچھے آ کہ دل کے اندر بڑے بڑے تذبذب پیدا ہوتے ہیں، کیا سوال کرا، جا کے بیٹھ گئے، فرمان لگے سنا ہے کہ یہ گل بات ہوئی، میں کوئی گل بات سنا کہ حضور میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا کی مقام ہے، آپ فرمان لگے جس مقام کو آپ نہ جان دیو تو مطلب سوال نہیں کریدا۔ دیکھو نا، یعنی ایک کلندر اعظم دا فنا فی رسول اللہ فتویٰ ہے، آج موجودہ وقت ہوتے 60 فتویٰ ہے، بڑی یہ کامل ہے، اے فلانا ہے، اے فلانا ہے، اے فلانا ہے، اے فلانا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسی ہم ہاں اگر او دا جسم دے اوتے جو چیز ہے مطابق شرع ہے اسی یہ کماں گے کہ مومن، کیونکہ اس نے کوئی خلاف ورزی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نہیں کی۔ حضرت صاحب میں پھر ٹھہر کے میں پھر حضور میرے نال پیار مینوں بس بکنا چپ کر دیوانی آ گیا، میں پھر عرض کی حضور میاں شیر محمد صاحب دا کی مقام، آپ فرمایا کی بار بار پوچھنے والی گل ہے۔ پھر میں تھوڑا جا ٹھہر گیا تو پھر میں یہ سوال کیا، آپ نے جوش آ کے ایک شعر پڑھا کسی کا بردے کا، فرمایا میاں شیر محمد صاحب اپنے زمانے دے ولی کامل، اپنے ولی اپنے زمانے دے ولی کامل نے۔ ہوں میرے دل چ وسواس پیدا ہو گیا جی ولی کامل ہونے سے بعد میں اتنے ہونا چاہیے کہ میں ایسے کیوں ہوا۔ میں پوچھا حضور صاحب کا مقام کی، فرمایا ہوں اگے بھی صبر نہیں آیا لگے چلنے۔ میں پھر پوچھا میں پیر چوم لیا، میں پگ لا کے پیروں سے رکھ دیتی، فرمان لگے بڑے جوش آ کے خدا دی قسم آپ نے فرمایا جنہ دا اج بھی اس منایا جا رہا خواجہ خواجگان ہے فنا فی رسول حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قلعہ شریف والے اج اس صبح بھی اس فرمان لگا ظہور دین تیرے پیر دا پیر فنا فی رسول تو کو سمجھا تیرا پیر کون، فنا فی رسول دی وضاحت مختصر، فنا ہو جائے تو وہ اپنا جسم باقی نہیں رہ جاتا، جس چیز کی فنا ہو جائے وہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، سمجھ گیا گل۔ حضرت قبلہ فنا فی رسول کلندر اعظم حضرت مہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا دی قسم اپنی زبان نے فرمایا سی جس دن مینو جمال مصطفیٰ تو کھوجل ہو جاندی نے میں سمجھنا کہ میری کڑی کفر دی گزر گئی ہے۔ کون؟ فنا فی رسول دی مقام۔ آپ نے فرمایا میرا پیر بھی فنا فی رسول، میرا دادا بھی پیر فنا فی رسول، میرا پردادا بھی فنا فی رسول، حضرت میاں بدر الدین بھی فنا فی رسول، خواجہ غلام مرتضیٰ بھی فنا فی رسول، خواجہ معین غلام معین الدین قصوری دان حضوری بھی فنا فی رسول۔ جس سلسلے جنم مسلسل فنا فی رسول ہونے پھر اس سلسلے بھی ریس کی جا سکتی نہیں۔ سادہ فرض ہے کہ اپنے شیخ کی تعریف کریے، لیکن حقیقت کہ حضرت قبلہ مہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا اگر میں کوئی ذکر کراں تو میری زبان کا سکتا۔ ایک دفعہ واقعہ ہے آپ تشریف لے گئے قلعہ شریف، اتنے کافی دن گزر گئے تو اجازت نہ ملی، مگر مائی صاحب حضرت صاحب نے کرو ساری مائی صاحب بیمار ہو گئے، لبے جان ہو گئے، اے راوی حضرت خواجہ فنا فی رسول مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم جڑے اج اپنے باپ دے فنا فی رسول دے پہلو بھی دفن گئے، انہوں نے یہ گل سنائی اتنے روضہ شریف تے بیٹھیا، فرمان لگے نائی گیا لاہوروں پہ جاؤ جا کے مہر صاحب نو دیاؤ آ کے گھر والے حال دیکھ لیں تو گل کر لیں تے
نمونیا ہو گیا تو بڑی سخت بخار سی مور کا بڑی سخت حالت سی وہ پہنچیا حضرت نے دیکھا کہ نائی یہ دوروں آیا تو کالا کالا کرم چکی آؤں اگل وانڈی پوچھنے لگے تو خیر نہ رہا انہوں نے کہا جی خیر کوئی نہیں جلدی چلو مائی صاحب یا گزر گئے ہوں گے یا تھوڑے جانا گزر جان انہوں نے کہا خبردار حضرت فرمان لگے خبردار وہ شخصا میرے شیخ کامل ذکر نہ کی آواز نہ پہ جاوے بتاؤ نہ دا دل جڑا ہے غمناک ہو جاوے پریشانیاں میری اس سے نہ کہنا سنیں گے تو وہ بھی پریشان ہو آ گئے حضرت خناف رسول خواجہ غلام مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا مار جی یہ بندہ کتوں آیا ہے عرض کی حضور کرو آیا ہے مڑ کر خیر ہی عرض کی حضور خیر ہے ذرا ٹھہر کے پوچھیا ہمارا خیر ہے عرض کی حضور خیر ہے پھر پوچھیا مار جی خیر ہے عرض کی حضور خیر ہے جا مڑ خیر تو خیر ہے گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے اس نے کیا تو جا تو میں آؤں جا ہوں خیر ہے وہ کرا گیا 2 دن دوسرے دن حضرت کو اجازت ملی مکئی دا آٹا تے گندم دا پکا ہوا ساگ حضرت صاحب نے قبلہ خناف رسول نے دیتا جا ماری ساڑی تی کھائے گی حضرت صاحب نے ادب دے مقام نو مرحول نے خاطر رکھ دیا ہوا وہ چیزیں پھڑ لی حضرت صاحب فرمایا دل سی کہ وہ تو گزر گئے ہوں گے تو جنازہ بھی نصیب نہیں ہویا آ گئے جس وقت آئے کل انہوں نے بھائی صاحب سن بالکل میدان چوک دے نال پھل دی دکان کر دسی فرمان دے جس وقت اٹھے آئے مولانا خواجہ نور محمد صاحب فرما دے نے کہ میں ایسا فرمان ہے جس سے میں اٹھے آیا کہ میرا بھائی جس دکان سے بیٹھا تو میرے دل کو تسکین ہوگی کہ خیر سر لے میں پوچھا کی یاد ہے کہنے لگے کل فلانے وقت بخار ٹوٹ گیا ہے ڈاکٹر حیران ہو گئے نے کہ اتنی جلدی برہان ہو کے درست کس طرح ہو سکتا مریض حضرت کر گئے تو مائی صاحب نے کیا تسی بڑی دیر لائی ہے میں تو مر کے بچی ہاں تو میرا دل کرتا ہے گندنا ساگ ہوئے تو مکئی روٹی اتقوا بفراست المؤمن هو ينظر بنور اللہ مومن دی ایمانی فراست کرو ڈر دے رہو تساں آنکھاں نال دیکھنا ہے اونے اپنے ایمان دی تے اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی روشنی نال دیکھنا کیا کرما والی ہے تیرے محافظ نے آ بھیج تے آپ نے روٹی پکوائی تھوڑی جی نکھا دی صحت کامل ہو گئی خواجہ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ ایک دن حضرت خواجہ خناف رسول مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹھے تے بیٹھے ہوئے نے سیاہ دا دن سی تے سارے آئے بڑا ہکا بند آیا سی شمع ہوئے تو پروانے کتنے ہوندے نے وہ کدھر جا سکتے آپ نے فرمایا اے لوگو لاہور والے کام نہ کرو ایس پاسے کام نہ کرو میرا مار لاؤ تو بجے پیا اٹھ بیس حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا مقام ادب یہ سی کہ جس وقت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاندے سن مکھی ہلدی سی معلوم ہوندی سی حضرت دا جسم آدھا معلوم نہیں سی ہوندا مسقط ہو کے بیٹھ جاندا سی جب تک ارشاد سے فرمانے کوئی گفتگو نہیں سی ہوندی اور شرفی رمول جڑی ہے حضرت صاحب قبلہ مہر صاحب بھی اپنی تصریف حضرت قبلہ خناف رسول نے حضرت مہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سننی تے سنی رسیاں تے دین دو کے گل آندے نے کہ قیامت برپا ہو جاندی سی لوگ آندے سن کہ پتہ نہیں مکان تے ڈگ پے اینی وجدانی کسی میرے عزیزو تسی او سلسلے دے نال منسلک ہو جس سلسلے وچ کوئی تسلل نہیں کوئی بناوٹ نہیں کوئی مکر نہیں کوئی فریب نہیں صحیح معنی دے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارک دے نال تعلق سمجھی بات میں ایک عرض کی تھی حضور خواجہ صاحب دا کوئی واقعات لکھو فرمان لگے یہ عاشق ہوندے نے ویرانیاں وچ تے ویرانیاں وچ رہن والے دی کوئی فن یاد کی لکھ سکتے مینوں بھی خیال آیا کئی دفعہ کہ میں کتاب لکھاں حضرت دے واقعات کلامات حضرت دا مجاہدہ حضرت دے گویا کہ تصوف انہاں دا صبر و تحمل مگر چونکہ نام میں تجویز کر دیتا ہے اس کتاب دا فنا فر رسول مگر میرا دماغ نہیں کام کر سکتا لکھا تو کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کن قسم دے آدم میں نبی کریم علیہ السلام دے پاس ملے ایک میں ہوں جاتا ہوں روز مرہ بیان کرنا حدیث دوسرا جن اس میں بیان کرنا تیسرا کہ اس کے سامنے بیان کر دیا اس نے میرا سر جاتے حوالہ کر دیا عاشق دے راز کون جانتا ہے فرشتے بھی انہاں کو بے خبر کرامن کاتبین بھی انہاں کو بے خبر اے محبوب جانے یا محب جانے میں اس سے گل اتفاق کرنا
کہ میں اللہ کو حاضر کر کے اس عمر میں صحیح تمہیں آنا وا تسی خوش قسمت ہو کہ دامن تمہیں اس یار کا ملیا جڑا تہاڈی ضمانت چک کے اللہ کو دیا. میں نے فرمایا آپ نے ضرور نہیں جاؤ اللہ اللہ دسیا کر. میں عرض کی حضور میرے کو کون آ لگا تو میں اللہ اللہ دسا. فرمان لگے جا یار کوئی گل نہیں کم تو کر تو ہیلا کر کم اسی کریں گے. میں عرض کی حضور جہے شخص میرے نال تعلق پیدا کرنا پھر انہوں کے حالات کی ہوں گے. فرمایا خدا دی قسم میں انہوں لوگوں کا ذمہ وار کیا ہوں جنہوں لوگوں تیرے نال بیعت کی تے گویا کہ جس کی ترجمانی محمد علی نے شیئر کی تھی. یہ میرے واسطے خوشخبری گویا کہ خوشی کا مقام ہے کہ حضرت نے فرمایا اور تواڈے واسطے اس تو زیادہ خوشی کا مقام ہے. مگر یاد رکھو اگر تسا دامن مصطفیٰ چھڈ دیتا تے پاویں تواڈے سامنے دنیا کل نبوت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور کفار نے مخالفت کی تھی کھل کھل کے گالاں کڑیاں کھل کھل کے مقابلے کیتے آپ ضرورت پہنچائیاں ضرور پہنچائے اور بہت ساری تکلیفاں دیتیاں. سمجھی بات آپ نے انہوں نے واسطے دعا نہیں فرمائی. مگر وہ لوگ جنہوں نے انیاں رشتہ پہنچائیاں اور باوجود بھی وہ فیض یاب نہ قریب ہو کے بھی دور رہے. سمجھی بات اگر کیوں حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کے قائل نہیں سن خدا نو منتے سن ہمیں کسی رنگ سے منتے سن. یاد رکھو میرے دوستو جب تک دامن مصطفیٰ مضبوط نہ پکڑیا ہر بات کے اندر دیکھو اگر تمہیں نہیں پتا تو کم از کم کسی علماء اکرام کو پوچھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملات کی واقعہ سی کھان پینے کس طرح سی کتاباں موجود نے. علماء نے بڑی بڑی کتاباں لکھ دیتی ہیں آسان نے انہوں نے کے پڑھو. یاد رکھو سب تو زیادہ اہم جڑی چیز ہے نماز. میرے دل نو جو چھیک کر گئی ہے یہ بدامالی تہاڈی کہ تسی نماز نہ پڑھدے ہو تے نہ وقت نہ پڑھدے ہو. ایتھے آ جاندے تو تسی مولا دو پیازے بن جاندے ہو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یاد رکھو اگر لوگوں نے پابندی نماز نہ رکھی تو تسی ایک دن قیامت میں کس طرح یہ دعویٰ کرو گے ہن دعویٰ کرو گے ایک دن قیامت میں سارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شافعی ہوں گے جنہوں نے مخالفت کرو. اپنے تمام جن حرکات سکنات نے سرکار دوارن صلی اللہ علیہ وسلم سانچے ٹال لو پابند نماز ہو جاؤ زبان نو پاک کر لو بطن نو پاک کر لو نفس نو پاک کر لو. کیا نہیں ہونا حدیث کے اندر تین چیزوں کی کوئی مینوں زمان دے دے تو میری باہ پھڑ جانا پھڑ کے چلا دے. عرض کی کہ سچے مریداں نے عرض کی حضور کی ارشاد ہے فرمایا زبان تو جھوٹ نہ بولو کسی کا گرا نہ کرو کسی شکایت نہ کرو لقمہ حرام نہ کھاؤ نفس نہ کسی نے حق نو اپنا حق نہ سمجھو اور پیروں نو اپنے بری کو بچاؤ. میں کیا مطلب ذمہ دار ہے کو شخص کو جنت چلا کے جاؤں گا. تو یہ تو میں تو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی حدیث صحیح ہے اے بیٹی اگر تیرے عمل چنگے نہ ہوئے تو پھر میں بھی تیرے کم دے گا. پیر کتنا بھی کامل ہو گئے میں اس گل کا قائل نہیں ایک دا پیر کتوں کٹا دے تے مرید اللہ تعالیٰ نے رسول حکم بے فرمان ان بخشا رہے گا ہاشا بک اللہ دی قیامت مجھے تھکے گا بھی ہوگی کیونکہ سمجھتا کھلا غدار مصطفیٰ علیہ السلام نے شہید داری نہیں کرے اللہ نے حکم رحم کرے. میرے دوستوں میری آخری دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں دنیا و دین میں خوش رکھے. خداوند کریم تانوں کس کا محتاج نہ کرے. تانوں صحیح معنی دے اندر جڑی جلدی چب کے نا مرض والی وہ ہٹا لے اللہ. تسی جو کم کرو رضا الہی وچ کرو. دیکھو نا کسی شاعر نے کہا ہے دنیا بھی تیری گلی میں عقبہ بھی تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں. سنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نہیں اتنا تشریف لیاؤ کیسی حالی دینی ہے حضور دے مجلس دی کہ ساری قیامت اور دن بخشش ہو جائے. دنیا میں مل جاتی ہے تو دین بھی مل گیا. اگر مقصود ایک ہے تو پھر ایک چیز فوت ہو گئی. دوسری عرضے میں یہ بات نوٹ کر لو 8 فروری نو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسال فرمایا ہمیشہ ہی 8 فروری تو یہ حلقہ شریف یوم وصال دا آیا. اسی چونکہ میں اتنے نہیں سا اس وجہ تو دعا کیتا گیا تے ہن منایا. ہمیشہ اللہ زندگی بخشے سب دی یہ 8 فروری یاد رکھو تاکہ سانوں کو زحمت نہ کرنی پائے تانوں بندے بھیجن دی خط بھیجن دی کوئی پیغام بھیجن دی. 8 فروری نو حضرت دا یوم وصال منایا جایا کرے گا. اور پہلا ہفتہ سودا تے اتوار جڑا ہے وہ حضرت دا سالانہ عرس ہے جس طرح منایا جاتا ہے اس طرح منایا جائے گا.
ہوں میں تمہیں ایک بڑی دسا خوشخبری حضرت کی کرامت ہے من چیز کے من گوئل کے منی ہے سمجھی بات حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی بڑی کرامت ہے جنہوں میں آدھر میں شخص بیان نہیں کرنا چاہتا مگر تو سامنے دو پر پھر کوئی آ کے کشتی ڈگ منگائے کہ آستان میں کشتی ڈول جائے خدا بھی کسلے نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نہ کوئی اپنا مقبول بندہ سر سے داخل کر دینا ہے جڑا وہ سمجھتا ہے اور جڑا اپنے ذمہ ہر چیز دے دینا ہوں میں عرض کرا ہر مہینے کی پہلی ایتوار حلقہ شریف منعقد ہوئے کرے صبح تو لے کے ظہر دی نماز تک سمجھی بات کھانا بھی اچھے ہوئے گا جنہ شخص نے اس ذمے اٹھایا ہے سب دعا کرو کہ اللہ نے مال جان ایمان سے برکت